ہم پیشاب کرتے ہیں جہاں پانی کی دستیابی نہیں ہوتی تو پھر کچی مٹی لینے، اور کئی دفعہ جلدی میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، کچی مٹی کے ڈھیلے نہیں پکڑتا، تو پھر وہ قریب دیکھتا ہے کہ گوبر پڑا ہوا ہے۔ لا وضوء لمن لا یذکر اسم اللہ علیہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ نماز ہم نے اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز ادا کرتے ہوئے؟ ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی نماز کا طریقہ یہ ہے۔ تو نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، جس کے اندر جگہ کا پاک صاف ہونا اور کس جگہ پہ نماز ادا کرنی ہے وہ بیان پہلے ہو چکا ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو، صحابہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے دل کے اندر ذرہ بر بھی کسی قسم کی لغزش نہ ہو، اور قیامت پر دوبارہ زندہ ہونے پر اس کا یقین ہو، فرشتوں پر ایمان ہو۔ تو یہ اگر اس کا عقیدہ درست ہوگا تو اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اس کے بعد اگلا معاملہ ہے کہ جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا جسم کیسا ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کس حالت میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر اس کا بھی تذکرہ کل کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ جسم کا پاک ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل کے معاشرے میں ہم بہت زیادہ غلطیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو بغیر پانی کے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، پانی نہیں استعمال کرتے اور پیشاب کر لیتے ہیں۔ ان کے پیشاب کے چھینٹے جسم کے اوپر لگیں گے، کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی پلید۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قبر والے کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ وحی آئی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے سبز ٹہنیاں لے کے تو وہ قبر کے اوپر لگا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ پودے، یہ ٹہنیاں، یہ درخت ہرے رہیں گے تب تک ان کو عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ میں ایک بات کر دوں کہ آج کل کے معاشرے میں، ہمارے اس دور میں، لوگ جب قبر بناتے ہیں تو قبر کے اوپر سبز ٹہنیاں لگاتے ہیں، ہری ٹہنیاں لگاتے ہیں، اور پوچھا جائے کہ یہ کیوں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچاتی ہیں، یہ ہری ٹہنیاں عذاب سے بچاتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنیاں لگائی تھیں، تو ہم بھی لگاتے ہیں کہ عذاب سے بچاتی ہیں۔ اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، اور جو غلطی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ غلطی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ بھی تو کئی فوت ہوتے تھے، آپ کے گھر والوں میں سے کئی فوت ہوئے، کیا سب کے اوپر آپ نے ٹہنیاں لگائی ہیں؟ ایک قبر کے اوپر آپ نے ٹہنی لگائی ہے، وہ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، میں اس وجہ سے اس کے اوپر ٹہنی لگا رہا ہوں۔ آج ہم اگر قبروں پہ ٹہنیاں، سبز ٹہنیاں لگاتے ہیں یہ نیت کر کے کہ یہ سنت ہے اور عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اس کو عذاب ہوگا۔ جو قبر کے اندر جا رہا ہے
کیا وہ عذاب اس کو ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے وہ بھائی خاصہ تھا میرے مصطفیٰ کا، اس وقت کا خاصہ تھا، بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا، وہ ایک ہی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو اگر ہم لگاتے ہیں تو ہم بھی یہ سوچ کے لگا رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو ہمارے لگانے سے اس کا فرق نہیں پڑے گا اس کو، کیونکہ وہ آپ کو وحی آئی تھی اور بطور معجزہ آپ نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ سبز ٹہنیاں لگانا قبروں کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات آ گئی ہے کہ سبز ٹہنیاں لگانا تو جائز نہیں ہے اس نیت سے کہ وہ عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ ویسے لوگ اکثر وہ کونے درست کرنے کے لیے، قبر کے کونے درست کرنے کے لیے، ان کی نشانی لگانے کے لیے نشانی لگاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیت دوسری ہو تو وہ غلط ہے۔ تو سبز ٹہنی لگانا بھی جائز نہیں ہے اور آگ جلانا بھی قبر کے اوپر جائز نہیں۔ جو اکثر جا کے وہاں پہ موم بتیاں لگاتے ہیں، دیوے بالتے ہیں اور پھر اگربتیاں لگاتے ہیں قبرستان کے اندر جا کے، یہ جائز نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ تو آئیے اب واپس آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قبر کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میرے صحابہ پتہ ہے ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، جس کے اوپر وحی اللہ وحی نازل فرماتے ہیں اس کو ہی پتہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب کوئی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، صرف وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ غیبت کرتے ہیں، چغلیاں اٹھاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عذاب ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ دسی نہ کسی نے میں تیرا بھرا ہاں، دسی نہ کسی نے میں تیری بہن ہاں، میں تیرے اگے گل کرنی ہے بھائی، اور کسی نے نہ دسی۔ وہ ایک کو بتاتی ہے تو جا کے کہتی ہے کہ کسی اور کو نہیں بتانا، میں تیری بہن ہاں تے تینوں دسنی ہے بھائی، تو اگلی کو بھی جا کے یہ ہوئی آخنا کہ میں تیری بہن تینوں دسنی بھی اور کسی نے نہ دسی، آپ پاویں سارے نو دس آوے۔ یہ غیبت چغلی، اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ قبر کے اندر جو ہے عذاب جن کو ہو رہا ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب دو وجہ سے بہت زیادہ ہے، ایک غیبت اور دوسرا کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے۔ تو جو میرے بھائیوں بغیر پانی کے پیشاب کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ پانی کے بغیر کبھی بھی مت بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں پانی کے ساتھ بیٹھیں۔ اور اگر کسی ایسے جگہ پر پیشاب کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ پانی ممکن ہی نہیں ہے، قریب پانی نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مٹی کے ڈھیلے لے لیں، کچی مٹی کے ڈھیلے، پتھر نہیں، کچی مٹی کے ڈھیلے لے لیں، 3 ان کا استعمال کریں، استنجا اس کے ساتھ کریں۔ ایک کے ساتھ مکمل آپ اعتماد رکھیں کہ ایک کے ساتھ ہو گیا آپ کا استنجا، دوسرا اس طرح صاف کریں کہ کوئی گندگی پلیدگی نہ رہے، اور تیسرے کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ آپ کے کھڑے ہونے تک بھی پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ لگیں، آپ کے وہ پتھر جو ڈھیلا ہے اسی کے اوپر گرے۔ اتنی احتیاط برتیں۔ تو جب کسی ایسی جگہ پہ ہم پیشاب کرتے ہیں جہاں پانی کی دستیابی نہیں ہوتی، تو پھر کچی مٹی لے لیں۔ اور کئی دفعہ جلدی میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، کچی مٹی کے ڈھیلے نہیں پکڑتا، تو پھر وہ قریب دیکھتا ہے کہ گوبر پڑا ہوا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، تو اسی کے ساتھ ہی وہ استنجا کر لیتا ہے۔ یا ہمارے تو کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جو بغیر ہی استنجے کے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ گوبر
کا استعمال اور ہڈی کا استعمال یہ گناہ ہے۔ یہ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے اس کا استعمال استنجے کی حالت میں گناہ ہے اور باعث شیطانیت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر یہ دونوں جنات کا کھانا ہے، اس کو استعمال نہ کریں، یہ جنات کا کھانا ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ اپنی خوراک کو حاصل کرتے ہیں، ہڈی کے اندر سے خوراک حاصل کرتے ہیں، گوبر کے اندر سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کو مت چھیڑیں استنجے کے لیے۔ یہ بعد میں نہ ہو کہ بعد میں بھگتنا پڑے کہ شیطان آپ کو چمٹ گئے ہیں۔ بھائی گھروں کے اندر آج بہت زیادہ بچوں کو جنات کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی وجہ سے۔ بالکل حقیقت کے اندر درست واقعہ ہے، میں اس وقت پڑھاتا تھا مدرسے کے اندر، تو ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی، حفظ کرتا تھا، باہر کھیل کے واپس آیا تو آ کے دورہ پڑ گیا، اس کو گر گیا بے ہوش ہو کے۔ بچے سارے اکٹھے ہو گئے، استاد جی کیا ہوا بھائی؟ بچہ گر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو آنکھیں پھر گئی ہیں، بڑی پریشانی، دم وغیرہ کیا تو محسوس ہو گیا کہ یہ جنات وغیرہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ دم کیا، حاضری ہوئی، میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کون ہے؟ کہتا ہے میں اسماعیل۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا تنگ کیوں کرتے ہو؟ جبکہ بچے کا نام اور تھا۔ کہتا ہے میرا نام اسماعیل ہے اور ہم اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس نے ہمیں تنگ کیا ہے۔ میں نے کہا اس نے آپ کو تنگ کیا کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے کہ ہم گزر رہے تھے، شادی تھی ہماری، بارات لے کے جا رہے تھے، واللہ سچا واقعہ ہے، ہم بارات لے کے جا رہے تھے اور اس بچے نے ہمارے اوپر پیشاب کر دیا ہے۔ وہ بھائی آپ کو جانتا ہے، دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ دیکھ رہا تھا، اس کو پتہ ہے۔ میں نے کہا اس کو کیسے پتہ ہے کہ آپ گزر رہے ہو یہاں پہ؟ کہتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی پیشاب کرو تو دعا پڑھ کے کرو۔ یہ طالب علم نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ، اور کھڑا ہو کے کیوں پیشاب کر رہا تھا درخت کے اوٹ میں؟ اندازہ کر لیں، وہ مسلمان تھے، ان کو بھی پتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جب اس کو پتا ہے کہ درخت کی اوٹ میں، سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا، وہاں پہ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سائے کے نیچے اور یہ ہمارے اوپر پیشاب کر رہا ہے، اور دوسرا اس نے دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اگر دعا پڑھ لیتا تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پیشاب کرنے سے، قضاء حاجت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کو شیاطین، جنات وغیرہ کچھ نہیں کہتے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کا مقدر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر یہی چیزیں ہیں، بچے باہر ایسے حالات پیدا کر کے آتے ہیں اور گھر آتے ہی وہ ہمارے گھروں کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں، رہائش اختیار کر لیتے ہیں جنات، اور پھر ہمارے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس بچے کے بارے میں اس کو ترلا منت کیا اسماعیل کو کہ بھائی جاؤ، آئندہ سے یہ کام نہیں ہوگا، غلطی ہو گئی اس سے۔ کہتا ہے کہ اس شرط پہ جاؤں گا کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ ترلا منت کیا، وہ چلا گیا۔ بہرحال وہ اچھا تھا، شریف تھا، مسلمان تھا، تو وہ چلا گیا۔ لیکن اگر خبیث جنات ہوں تو وہ تو جان نہیں چھوڑتے۔ پھر یہی جنات بچوں کے اندر جب آتے ہیں تو وہ گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس حالت میں، اور پھر جب گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو کوئی بھی پاکیزگی نہیں ہے، گندگی ہے، ہر جگہ پہ گند ہوتا ہے، ہر جگہ پہ پالیدگی ہوتی ہے، ان کو طہارت کا علم نہیں ہے، لوگوں کو نجس کا ان کو پتہ نہیں ہے، باوضو رہنے کا طریقہ نہیں ہے، غسل کا ان کو پتہ نہیں ہے، وہ پھر گھر میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور پھر میاں بیوی کے تعلقات کے اندر وہ دخل اندازی دیتے ہیں۔ اندازہ کر لیں
میاں بیوی کے تعلقات میں بھی وہ دخل اندازی دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڑی بیوی نو کی ہو گئی ہے، اے ساڑی نوح نو کی ہو گیا، ساڑی تیاں نو کی ہو گئی ہے، وہ ان کی غذا بن چکی ہے، گھر باہر سے ہم خود لے کے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔ جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو گے تو آپ کے گھر میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بسم اللہ پڑھا ہوا دروازہ وہ کھول نہیں سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب بھی اپنے بستر پر لیٹو تو جھاڑ کے لیٹو، بستر کو جھاڑ کے سو، اور بسم اللہ پڑھ کے لیٹو، آیت الکرسی پڑھ کے لیٹو، اپنے گھر میں آیت الکرسی کا ورد کرو، کیونکہ جس گھر میں آیت الکرسی ہو اس گھر میں شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ ہم ان عملوں سے دور ہیں، اس وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو کل بھی یہی بتلایا تھا کہ جب بندہ حالت غسل میں آ جاتا ہے اور اس نے غسل کرنا ہے تو غسل سے پہلے وہ اپنے جسم کو دیکھے، اس کو پاک کرے، اس کو صاف کرے، اور اپنے لباس کو دیکھے کہ لباس اس کا کیسا ہے۔ اگر تو لباس ناپاک ہو چکا ہے، پلید ہو چکا ہے، لگ گیا ہے، احتلام لگ چکا ہے، تو وہ وہاں پہ اپنے کپڑوں کو، اپنی شلوار کو اتار کے تو مشین کے اندر نہ پھینک دے، کیونکہ وہ بتایا تھا کل بھی کہ وہی شلوار، وہی کپڑے جب مشین کے اندر جائیں گے تو سارے گھر کے کپڑوں کو ناپاک کر دیں گے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے کپڑوں کو دھو کے پھر رکھے، وہاں پہ گندگی جہاں پہ لگی ہے اس کو دھو کے رکھے، کیونکہ وہ پتہ نہیں اس کی ماں نے دھونے ہیں، اس کی بہن نے دھونے ہیں، انہوں نے کیا دیکھنا ہے، کیا سوچیں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی یہی گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن پھر آج نہیں کر سکے غسل کا، اور واش روم بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، واش روم کیسے، استنجا کیسے کرنا ہے، اس کا انشاءاللہ الرحمن بیان کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔